محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج 25 شوال شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، بارگاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعزیت و تسلیت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خلیفہ عباسی ملعون منصور دوانقی اور اس کے جتنے بھی شریک جرم ہیں اور اب تک جو بھی اس پر خوش ہونے والے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور باقی اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کو مسمار کرنے والے آل سعود کی تباہی، بربادی، ذلت، رسوائی اور ان پر عذاب دنیا و آخرت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہمارے ہاں مشہور تو ظاہر ہے کہ 15 شوال مشہور، لیکن یہ مشہور عوام میں ہے، عوام میں بہت ساری چیزیں ایسی مشہور ہیں، تو اصل جو تاریخ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے وہ 15 شوال کی بجائے 25 شوال ہے۔ آج کے دن 25 شوال المکرم، یہ امام علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اصل تاریخ جو ہے۔ پاکستان میں بہرحال زیادہ یہی 15 شوال مشہور ہے، لیکن وہی بات ہے کہ شہرت اس حوالے سے بھی کوئی معنی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج اور عیب نہیں ہے کہ 15 شوال کو ویسے کئی دفعہ، بہت دفعہ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصور ملعون نے منصوبہ بنایا، بہت دفعہ منصوبہ بنایا، لیکن بالآخر جو ہے مثلا ایک دفعہ امام علیہ السلام کو آدھی رات کے وقت دربار میں جو ہے وہ بلوایا گیا، حتیٰ کہ اس لعنتی نے اتنا شدید غصے کے اندر حکم دیا اپنے ماننے والوں کو کہ امام علیہ السلام کو جس حالت میں بھی ہیں لے آؤ۔ تو امام علیہ السلام کو اس وقت، اب یہ ہے کہ آج کل کے دور میں تو امامہ یا ننگے سر ہونا ہماری عادت ہو چکی ہے، جبکہ مثلا آپ دیکھیں کہ کتنا سخت ہے ننگے سر، یہ صرف مولویوں یا علماء کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے بھی۔ روایت میں لفظ ہیں کہ آخری زمانے کی علامات میں سے کہ اس دور میں لوگ ننگے سر رہیں گے، مردوں کے لیے بات ہے، عورتوں کا تو حجاب کا حکم ہے ہی ہے، مردوں کے لیے حکم ہے آخری دور کی علامات میں، کہ آخری دور میں یہ علامت ہے کہ لوگ ننگے سر رہیں گے اور انہیں شرم محسوس نہیں ہوگی۔ کیسے لفظ ہیں روایت کے، آخری دور میں یعنی لوگوں کا ننگے سر رہنا، اور ننگے سر رہنا جو ہے بہرحال، تو جب امام معصوم ہوں تو وہ تو ہر وقت ظاہر ہے کہ، تو اس نے جب حکم دیا کہ امام جس حالت میں ہیں ان کو لے آؤ، اب اس کے لفظ جو ہیں میری جرأت نہیں ہے کہ وہ لفظ جو ہیں وہ بیان کر سکوں، یا امام علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تو اس نے جس گستاخی کے لفظ استعمال کیے امام کے ساتھ، جس طرح مخاطب ہوا، اور جو لفظ ہیں اس لعنتی کے خدا اس پر عذاب علیم میں اضافہ کرے اور لعنت فرمائے۔ امام علیہ السلام کو ننگے پاؤں اور ننگے سر، اب جرأت نہیں ہے لیکن یعنی دوسرے لفظوں میں گھسیٹ کر جو ہے وہ دربار میں پیش کیا گیا۔ اب آگے جو جملے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ جرأت نہیں ہو سکتی ہے ہمارے بیان کی، جو اس نے لفظ اور لہجہ استعمال کیا امام کے ساتھ۔ بہرحال یہ ہے کہ اس نے تلوار نیام سے نکال کر امام کے شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو ایک دفعہ اس نے تلوار نیام سے نکالی، تو جیسے ہی تلوار نیام سے نکالی سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما۔ اس نے جیسے ہی سرکار رسول اللہ کو دیکھا تو تلوار واپس کر لی، پھر اس نے دوبارہ نکالی، پھر سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تیسری دفعہ دوبارہ
تو بالآخر جو ہے اس کو مجبوراً جو ہے امام صادق علیہ السلام کو واپس بھیجنا پڑا۔ اس کے علاوہ بہت دفعہ کے واقعات موجود ہیں جس میں اس نے بار بار کوشش کی، بالآخر جو ہے یہ آخری 15 شوال جو ہے اس نے انگور کے ذریعہ سے امام علیہ السلام کو زہر جو ہے وہ زہر دلوائی، اور جس کی وجہ سے امام علیہ السلام یعنی 15 شوال کو اور 25 شوال کو پھر امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی آج کے دن۔ تو ظاہر ہے کہ سب ائمہ میں سے 65 سال کل عمر مبارک ہے امام علیہ السلام کی، 65 سال عمر مبارک، اور امام علیہ السلام کے باقی حالات آپ زیادہ، لیکن میں موضوع سے متعلق، کیونکہ پہلے بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور بار بار جو ہے وہ چینج ہوتا رہا ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ جلدی اس کو موضوع کو کر کے تو کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب اس میں بہرحال صرف اتنا عرض کروں کہ زہر اتنا شدید تھا، لکھا گیا کہ دوسرے ہی دن 15 شوال کو زہر دیا گیا، 16 شوال کو امام علیہ السلام کی حالت جو ہے وہ عجیب ہوئی، ایسی ہوئی کہ امام علیہ السلام کے بدن سے گوشت ختم ہو گیا دوسرے ہی دن سے، اور لکھا گیا کہ بار بار امام علیہ السلام بس یہی کیفیت رہی کہ غش کر جاتے تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے امام علیہ السلام دوبارہ جو ہے کچھ گفتگو، غش سے افاقہ ہوتا، گفتگو فرماتے اور پھر دوبارہ غش کر جاتے، یعنی یہ کیفیت امام کی اس دوران میں رہی۔ جو ہمارے موضوع سے متعلق جہاں تک ہم پہنچیں گے نماز، اور نماز میں پھر حضور قلب، اب ظاہر ہے کہ امام کی سیرت میں سے اور اس میں سے ہمارے موضوع سے متعلق جو چیز ہے، اس کیفیت میں یہ جو کیفیت امام علیہ السلام کی گزارش کی ہے، امام کو بار بار اس زہر کے اثر سے غش آتی ہے، افاقہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گفتگو جو ہے وہ فرماتے ہیں، دوبارہ غش کر جاتے ہیں، اسی حالت میں امام رہے۔ اس کیفیت میں امام علیہ السلام نے صرف 2 چیزوں پر زور دیا۔ جب بھی غش سے افاقہ ہوتا تھا تو اس وقت امام علیہ السلام 2 چیزوں پر زور دیتے رہے۔ آپ کی کنیز اور آپ کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، وہ فرماتی ہیں، بی بی ام حمیدہ سے بھی ہے سلام اللہ علیہا، جو والدہ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، ان سے بھی۔ اب یہ کیفیت اور یہ روایت جو ہے یہ خاص اپنے اہل بیت سے امام علیہ السلام، پھر آخری وصیتیں کچھ مخصوص ہیں، اس کے علاوہ جو اسرار امامت ہوتے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سپرد کیے۔ اس کے علاوہ امام کی جو گفتگو ہے اس دوران میں وہ صرف 2 چیزوں پر مشتمل رہی، صرف 2 چیزوں پر۔ ایک تو یہ کہ بی بی فرماتی ہیں کہ امام علیہ السلام کو جب بھی افاقہ ہوتا، امام علیہ السلام رشتہ داروں میں سے امام کے رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو برے رشتہ دار ہر کسی کو ملے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، برا رشتہ ہر کسی کو میسر آیا ہے۔ کسی نے غالباً امام سجاد علیہ السلام میں بہرحال معصوم سے پوچھا، ایک اور معصوم، یا بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ہے یقیناً، پر امام سے ہے، اب صحیح طرح میرے ذہن میں نہیں ہے، کسی معصوم سے پوچھا گیا، مولا سب سے زیادہ اچھائی اور بھلائی کیا ہے، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ رشتہ دار سے حسن سلوک کرنا، رشتہ دار سے حسن سلوک کرنا۔ آگے سے اس نے پوچھا کہ مولا اگر وہ میرے ساتھ برائی کرے، میرے ساتھ برا ہے، وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھائی کرنا اس سے بھی بڑی اچھائی ہے۔ یعنی جو پہلے فرمایا کہ سب سے بڑی اچھائی رشتہ دار سے حسن سلوک ہے، یہ ہے عام رشتہ دار کے ساتھ،
لیکن اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو فرمایا یہ عام رشتہ دار سے اچھائی کرنے سے بھی زیادہ بڑی اچھائی ہے۔ اگر وہ برا ہے تو آپ تو برے نہیں ہیں نا، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ اگر ویسا ہی سلوک کریں گے، قطع تعلق کریں گے، قطع رحمی کریں گے، تو پھر میں اور وہ ظاہر ہے کہ برابر ہیں، پھر ہمارے میں فرق نہیں ہے۔ اگر ایک برا ہے، خدا نخواستہ اس کو ہم برا کہہ رہے ہیں، اس کی برائی کی وجہ سے اگر میں اس کے ساتھ برائی کرتا ہوں، پھر فرق کیا ہوا؟ فرق تو تب ہے، اچھا میں تب ہوں جب میں اچھا سلوک کروں گا۔ اگر میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا یا قطع تعلق کر لیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو پھر تو اچھائی نہ رہی، پھر تو میں بھی ویسا ہی ہوں، پھر اس میں فرق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بیوی فرماتی ہے کہ دو چیزوں کے متعلق امام علیہ السلام کو جب بھی افاقہ ہوتا تھا، امام علیہ السلام اس وقت وہ جو برے رشتہ دار تھے ان کے حوالے سے خصوصی وصیت فرماتے تھے، پیسوں کے حوالے سے، کہ یہ فلاں فلاں جو رقم ہے، یہ فلاں فلاں جو میرے رشتہ دار ہیں ان کی اس سے مدد کرنا، یعنی ان کی مدد کے لیے یہ رقم ہے اور یہ پیسہ ہے۔ پوچھا گیا امام علیہ السلام سے کہ مولا آپ وہ تو آپ کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں، وہ اس طرح کے ہیں، اور آپ بدلے میں ان کو اتنا اچھا سلوک کہ ان کی مدد پیسے کے ذریعہ سے اتنی فکر کر رہے ہیں ان کی۔ امام علیہ السلام نے جواب میں سورہ مبارکہ رعد کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی امام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اگرچہ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہی ہیں سارا کچھ۔ امام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جن کے بارے میں سورہ مبارکہ رعد میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ رشتے کو جوڑتے ہیں جو رشتہ قطع کرتے ہیں، وہ لوگ جو ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑتے ہیں، والذین یصلون، وہ لوگ جو وصل کرتے ہیں، یعنی اتصال ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی لوگ وہ قطع کیے ہوئے ہیں اور یہ اس کو جوڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں انہی کا انجام بالخیر ہوگا۔ یعنی یہ آیت کی امام علیہ السلام نے جواب میں تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد یعنی صلہ رحمی، ایک اس دوران میں جب یہ افاقہ ہوا تو امام نے صلہ رحمی کی تاکید فرمائی، صلہ رحمی بار بار امام صلہ رحمی کے حوالے سے تاکید فرماتے رہے۔ اور اس کے بعد دوسری تاکید جو امام نے فرمائی ہے وہ ہے نماز سے متعلق، جو ہمارا موضوع ہے، نماز سے متعلق امام بار بار، یہ پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی حدیث جو ہے شرف حاصل کر چکے ہیں تلاوت کا، کہ امام علیہ السلام نے، اور بار بار تکرار ہو چکی ہے، امام علیہ السلام یہ اس آخری وہ کیفیت جو گزارش کی ہے، تو اس کیفیت میں امام علیہ السلام ظاہر ہے کہ جو امام کی نگاہ بابرکت میں، نگاہ مبارک میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے، ظاہر ہے اسی کی تاکید فرمائیں گے بار بار۔ ایک تو صلہ رحمی کی، اور دوسری نماز کے حوالے سے امام نے فرمایا اپنی اہل بیت سے کہ ہمارے شیعوں کو یہ پیغام دے دینا کہ ہماری شفاعت صرف اور صرف نمازیوں کے لیے ہے، لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو نماز کو خفیف جانتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، ان کے لیے ہماری شفاعت نہیں ہے۔ یعنی کیا کیفیت ہے امام کی؟ اس کیفیت میں امام علیہ السلام دو چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، زہر مل چکی ہے، آخری وقت ہے، غش ہے، افاقہ ہوتا ہے، تو امام یا نماز کی بات کر رہے ہیں یا صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ انشاءاللہ یہ صلہ رحمی کے حوالے سے اپنا یعنی علیحدہ اپنی جگہ پر یہ موضوع آئے گا۔ تو فی الحال نماز میں جو ہے ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر، اللہم
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب ظاہر ہے کہ حضور قلب کے حوالے سے پچھلے جمعہ بھی گزارش کیا کہ حضور قلب کے بغیر جو نماز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ روحانی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے جو واجب ہے سر پر وہ قبولیت ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن روحانی اعتبار سے نماز جو ہے وہ قبول جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی۔ یہ روایات آپ کی خدمت میں بار بار گزارش کر چکا ہوں۔ تو نماز کی جو ہے محمد و آل محمد کی نگاہ میں اور پھر خدا کی نگاہ میں جو اہمیت ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے بھی گزارش کر چکا، ایک مل کے سرکار کی ذات پر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ نے اکثر رجب کے جشنوں میں سنا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر تشریف لا کر تلاوت قرآن کریم فرمائی۔ تورات سناؤں، انجیل سناؤں یا زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن سناؤ۔ تو علی علیہ السلام نے جو وہاں پر تلاوت فرمائی ہے، یہاں تک تو فضائل کی حد تک صرف پڑھا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام نے ہاتھوں پر تلاوت کی، لیکن وہ تلاوت کی کیا ہے، کون سی؟ اب پورا قرآن ہے، قرآن میں سے جن آیتوں کا علی علیہ السلام نے پہلی دفعہ اپنے خطاب میں انتخاب فرمایا، ظاہر ہے کہ وہ بھی خاص ہیں، وہ خاص ہیں۔ پورے قرآن میں سے سورہ حمد بھی پڑھ سکتے تھے، کوئی اور سورہ کچھ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن جس آیت کا علی علیہ السلام انتخاب فرمائیں تو وہ اس میں بھی خاص پیغام ہے۔ علی علیہ السلام نے سورہ مبارکہ مومنون، 18ویں پارے کا پہلا سورہ، سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون، امیر المومنین ہیں تو سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی۔ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات کی علی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، اور یہ اب تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ وہ پھر طریقہ جو ہے وہ آج پھر رہ جائے گا یقیناً کہ حضور قلب پیدا کرنے کا طریقہ پھر اگلے جمعہ پر چلا جائے گا اسی میں، کیونکہ اب ٹائم نہیں رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں جا کے دیکھیں، قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہیں۔ علی علیہ السلام نے جو پہلا، اب دیکھیں کہ پہلے بولنا، بچے کا پہلا بولنا عام طور پہ تو ہوتا ہے جی سب سے پہلے بچے نے کیا بولا تھا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب علی علیہ السلام دست رسالت پر ظاہری حیات طیبہ میں جو پہلا کلام فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی یہ پہلی 10 آیات، آیت اللہ بروجردی، محمد حسین بروجردی آیت اللہ عظیم الشان مرجع، یعنی اپنے دور کے عارف صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے یہ آیتیں سورہ مومنون کی لکھ کے ہر وقت اپنے پاس رکھی ہوتی تھی، یہ آیتیں لکھ کے ہر وقت اپنے پاس رکھی ہوتی تھی، اور بار بار ان کی تلاوت کرتے رہتے تھے کہ اس میں مومنوں کی علامتیں بتائی گئی ہیں، چیک کرنے کے لیے کہ میرے اندر ان میں سے کوئی علامت کم تو نہیں ہو گئی ہے، میرے اندر یہ نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی اس طرف دھیان قرآن کریم سے، قرآن کریم کسے مومن کہتا ہے، ہم نے کبھی اس طرف توجہ ظاہر ہے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ نہیں کی کہ قرآن کریم صاحب ایمان کی نشانیاں کیا بتاتا ہے۔ تو سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات یہ پورا اس میں مومن کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ مومن کیا، اور پہلی نشانی بتائی ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہے کہ جو صرف نمازی نہیں ہے بلکہ فی صلاتہم خاشعون، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، خاشع خشوع کے ساتھ۔ اس میں اب خشوع ظاہر تبھی آئے گا جب حضور قلب ہوگا، حضور قلب ہوگا، اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ خشوع کی کیفیت جو ہے وہ آئے گی۔ علی علیہ السلام کا پہلا اعلان وہ اس میں نماز، امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری بیان اس میں نماز،
امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں دیکھیں تو جب کہا گیا کہ کہنے والے نے کہا کہ مولا نماز کا ٹائم نہیں ہو گیا، تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تجھے نمازیوں میں شمار فرمائے۔ بھائی وہ ابھی کربلا میں شہید ہونے والا ہے۔ شہدائے کربلا کائنات کے سب سے عظیم وہ افراد جن کے بارے میں حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ایسے اصحاب میرے نانا کو بھی نہیں ملے، اور بلا شک و تردید یہ جو تھے، یہ ہیرے اور یہ جوہر، یہ نہ کسی نبی کو ملے نہ کسی، ہاں امام زمان علیہ السلام کے اصحاب ان سے بھی بڑے ہوں گے۔ امام زمان علیہ السلام کے اصحاب، یہ روایات کے سہارے پر اپنے سے نہیں کہہ رہا، امام زمان کے جو اصحاب اور خواص ہوں گے وہ ان سے بھی، یہ خود بھی اس میں شامل ہیں۔ اکثر شہدائے کربلا خود اس میں اٹھائے جائیں گے اور شامل کیے جائیں گے۔ بہرحال وہ ان میں سے ہیں جو جن کو امام حسین یہ فرما رہے ہیں، جو شہدائے کربلا جو کائنات کے سب سے عظیم ترین افراد ہیں، اس میں سے ایک کو امام حسین علیہ السلام یہ دعا دے رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تجھے شہداء میں شامل کرے، اللہ تجھے یہ کرے وہ کرے، نہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ یعنی نماز کی اہمیت دیکھیں کہ وہ اتنی عظیم شخصیت، اسے امام، تو جس معصوم کی سیرت، حتیٰ کہ چلیں اب اسی پہ وہ کر لیتے ہیں، پھر باقی باتیں پھر اگلے جمعہ سے ہی، اس پہ آخری بات عرض کر کے کہ جناب سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام تک جناب سیدہ تو اپنی جگہ پر ہیں، دشمن کا راوی ہے، دشمن راوی وہ بیان کرتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے جو بچے تھے، اب بچوں میں آپ جانتے ہیں کہ کس کیفیت کے ہیں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کان زخمی، تماچے، 5 سال کے امام محمد باقر علیہ السلام، اور اس طرح کے یہ سارے یعنی ظلم پر ظلم جو دیکھتے آ رہے ہیں۔ دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے بچوں میں سے بھی کوئی بچہ ایسا، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں اور مجھے اس چیز نے تعجب میں ڈالا ہے کہ آل محمد کے بچوں میں سے بھی کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس نے اس سارے سفر میں اور پھر قید خانے میں کوئی نماز اول ٹائم سے ہٹ کے ادا کی، ایک نماز۔ بچوں، بڑے تو بڑے ہیں، اگرچہ آل محمد کے سب بھی بڑے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے جو بچے ہیں وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے نماز کو اول ٹائم سے دیکھیں، صرف نماز نہیں، نماز مثال ہے، آج کی مثال لیں تو مثلاً نماز ظہر جو ہے بلکہ 12 بج کے تقریباً 20 منٹ یعنی 12:15 سے لے کر مغرب سے جو ہے 10 منٹ پہلے تک ادا ہے، مغرب سے 10 منٹ پہلے تک ادا ہے، یہ اتنا وسیع ٹائم ہے نماز ظہر کا، یہ سارا ٹائم ہے۔ اب تقریباً مثال ہے آج کل کے اگر ٹائم کو دیکھیں تو 7 بجے بھی پڑھی جا سکتی ہے، 7 بجے بھی پڑھی جا سکتی ہے ادا کی نیت سے نماز ظہر، لیکن اول ٹائم یعنی اتنا وسیع ٹائم اگر نماز کا ہے تو اس میں سے یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ کہا گیا کہ آل محمد کے بچوں نے اول ٹائم کی نماز، اول وقت کی نماز، تو نماز کی اہمیت جس معصوم، جس آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام وعلیہم تحیت و ثنا، جتنے بھی ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، ظاہری اعتبار سے کوئی بھی ہے، نماز امام حسین علیہ السلام فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پیشانی پسند نہیں ہے جس پر سجدے کا نشان نہ ہو، علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ علی کو وہ پیشانی ناپسند ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ محراب، نشان سجدہ سے مطلب ظاہری محراب نہیں ہے، وہ نشان سجدہ خاص ہے
جو بس ہوتا ہے روحانی اعتبار سے وہ موجود ہوتا ہے سجدوں کی وجہ سے، قبر میں جس سے نور نکلے گا، قبر کے اندر اس سے جو ہے قبر کے اندھیروں میں وہ پیشانی کا، جس طرح ٹارچ آج کل نہیں اندھیرے کے اندر کوئی غاروں میں جاتا ہے یا اس طرح، تو ٹارچ باندھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بالکل اسی طرح جو ہے یہ جگہ سے نور قبر کے اندر جو ہے وہ ساطع ہوگا ایسے افراد کے جو سجدہ ریز ہے۔ خداوند